محبت کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کی ہوگی۔ دین اسلام میں رشتہ ناتا، محبت، دوستی اور باہمی تعلقات کی بنیاد انتہائی پاکیزگی اور شفافیت پہ قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دین نے اپنے ماننے والوں کو سب سے بڑھ کر ان رشتوں سے محبت اور احترام کرنے کا حکم دیا ہے جن سے مل کر ایک بہترین گھر، خاندان اور معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اس دن میں مرد اور عورت کے باہمی تعلق، محبت، دوستی اور الفت کی بنیاد بھی انتہائی پاکیزگی پر قائم ہے، جیسے شوہر اور بیوی کا رشتہ، ماں اور بیٹے کا رشتہ، والد اور بیٹی کا رشتہ، بہن اور بھائی کا رشتہ، دادا اور پوتے کا رشتہ، نانا اور نواسے کا رشتہ۔ یہ وہ عظیم رشتے ہیں جنہیں اسلام میں مرد اور عورت کے محرم سے تعبیر کیا جاتا ہے، جن کی بنیاد جائز اور شفاف محبت پر قائم ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر مرد اور عورت کے مابین مذکورہ کوئی رشتہ نہ ہو تو ایسے مرد اور عورت کو ہمارا اسلام نامحرم یا غیر محرم قرار دیتا ہے اور چند باتوں پر ان کے درمیان پابندی عائد ہوتی ہے۔ ان سب پابندیوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ غیر محرم مرد اور عورت بوجہ ضرورت آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتے یا بات چیت نہیں کر سکتے یا دیگر جو ضروری معاملات ہیں انہیں نبھا نہیں سکتے، بلکہ بوجہ ضرورت و مجبوری غیر محرم مرد و خواتین شریعت کی مقرر کردہ حدود و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ہم کلام بھی ہو سکتے ہیں، تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی قائم کر سکتے ہیں، اسی طرح خیر خواہی کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہی ہمارے دین کی میانہ روی ہے کہ اس میں نہ تو مکمل بلا حدود و قیود کی آزادی ہے اور نہ ہی بے وجہ کی پابندیاں، لہٰذا معاشرے اور افراد قوم کی فلاح و کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ اسی طرح یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ جہاں شریعت اسلامی غیر محرم مرد و زن کے باہمی میل ملاپ و تعلقات کے حوالے سے معقول پابندیاں عائد کرتی ہے، وہاں انہیں ایک معقول و مہذب طریقہ کار کے مطابق، جسے ہمارے دین میں نکاح و شادی سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ، ساتھ رہنے اور ہر قسم کے تعلقات قائم کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کے بارے میں یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کے بارے میں سنجیدہ ہو تو شادی کا رشتہ قائم کرنے سے پہلے بھی انہیں شرعی حدود میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے، بات چیت کرنے اور ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے کی عارضی اجازت بھی ہے، مگر یاد رہے کہ شرعی حدود کسی بھی طرح پامال نہ ہوں۔ لیکن اگر وہ بغیر پردہ، بغیر حجاب کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیں تو اپنی اس سنجیدگی کو نکاح کے ذریعے عملی جامہ پہنائیں اور پھر ساتھ رہیں، اور اس طرح اللہ رب العالمین کی محبت اور مدد بھی ان کی شامل حال ہوگی اور یہ رشتہ پاکیزہ اور صاف ہوگا اور معاشرے بھی اسے کی قدر و قیمت کی نظر سے دیکھے گا۔ محبت ایک فطری اور طاقتور جذبہ ہے جو کبھی بھی کسی کو بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رہے کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ پاکیزہ محبت خلوص، احسار، وفاداری پر قائم ہوتی ہے اور ہمیشہ پائیدار رہتی ہے اور ہر قسم کے ذاتی مفاد، خود غرضی اور بے وفائی سے پاک ہوتی ہے۔ اور یاد رہے کہ محبت کو پاکیزہ رکھنے کے لیے بڑی تگدو کرنی پڑتی ہے، شیطانی وسواس اور توہمات سے بچنا پڑتا ہے، نفسانی خواہشات کے خلاف چلنا پڑتا ہے اور ہزارہ گناہ کی چاہت کے باوجود خود کو گناہ سے روکنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر محبت پاکیزہ رہتی ہے۔ اسلام کا تصور محبت۔ یاد رہے کہ اسلام کا محبت کا تصور کے متعلق صرف پاکیزہ محبت کے بارے میں ہے اور اسلام صرف اسی محبت کو تسلیم کرتا ہے جو شرعی حدود کے اندر قائم رہے۔ اسلام نے محبت کو بہت ایمان کی بنیاد قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تم میں آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ فرمایا کہ آپس میں سلام کو فروغ دو۔ ناپاک محبت۔ خبیث محبت مالی، ذاتی اور جنسی رذائل مفادات اور خود غرضی اور بے وفائی پر قائم ہوتی ہے اور بہت کمزور ہی رہتی ہے اور جلد ہی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا انجام اور اختتام اکثر دشمنی پر ہوتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے۔ اس میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو اپنی پکچرز بھیجنا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنے کو ہرگز معیوب نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو دیکھنا اپنا سکون قرار دیتے ہیں اور مستقل طور پر اپنی محبت کو اپنے رشتے کو گناہ میں دھکیل دیتے ہیں اور یہاں سے ان کے رشتے میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جلد ایک دوسرے کو کھو دیتے ہیں۔
محبت کا آمین۔ دین اسلام چونکہ خود ایک پاکیزہ مذہب ہے، لہٰذا اپنے ماننے والوں کو بھی ہمیشہ اور ہر معاملے میں صرف اور صرف پاکیزگی کا ہی درس دیتا ہے، اور صرف اسی رشتے کو اور اسی محبت کو اور اسی معاملے کو قبول کرتا ہے جس میں پاکیزگی ہو، وگرنہ ہر رشتہ، محبت اور معاملہ رد ہے جو کہ ناپاک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔